السلام علیکم۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے وہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں اس وقت بھی تھام لیتا ہے جب ہم ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہمیں سمیٹنے کے لیے، بس اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تھام لیتا ہے وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہ ملا ہو گرنے کے بعد وہ سب مل جاتا ہے۔ توکل، صبر، یقین، شکر، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، پھر وہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ آنسوں کے بدلے صبر دیتا ہے، پھر وہ نماز کے بدلے ہمیں سکون دیتا ہے، دعا کے بدلے ہمیں ہمت دیتا ہے۔ اللہ ایک چیز کے بدلے ہمیں اتنا نواز دیتا ہے اور دل اللہ کی محبت سے اتنا بھر جاتا ہے، پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش ہم بس اس کی رضا میں سر جھکا لیتے ہیں، صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں ہماری ہی بہتری چھپی ہوتی ہے، بس ہم نہیں سمجھ پاتے اللہ کی محبت کو۔ ہمیں یہ بات بہت دیر سے پتہ چلتی ہے۔ اللہ ہی تو ہم سے سچی محبت کرتے ہیں، اس کی طرف محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار تمہیں ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے تم ملنا نہیں چاہتے، ان لوگوں سے بچھڑنا پڑتا ہے جن سے تم بچھڑنا نہیں چاہتے۔ زندگی کبھی کبھار ایسے موڑ پر تمہیں لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا حقیقت سے بھاگتے رہو، دوسرا اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھتے ہو، تبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو، اللہ تو کیا تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس بات کو سمجھو، جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے انہیں تم کبھی سلجھا نہیں سکتے۔ خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی۔ تو جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ کے حوالے کر دو، مقدر سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ جو اللہ کو معاملہ سونپ دیتے ہیں اللہ بھی ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے، پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے، ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔